کیا سنتے ہیں شعراء کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بلایا حضرت علی کو اور کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور حضرت علی لیٹ گئے، اور جب وہ آئے دیکھا رسول نہیں ہیں تو چلے گئے۔ یہی سنتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں سنتے۔ روایت تو میں پیش کر رہا ہوں، پہلے آپ اپنی عقل و درایت بتائیے۔ پہلے سے تمام مکے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں سوائے ایک کے، اور جس کا نام ہے علی۔ تو پہلے ہی سے بغض رہا ہوگا حضرت علی سے، رہا ہوگا یا نہیں؟ غصہ بھرا ہوا سینے میں، غیظ و غضب، نفرت، غصہ۔ ارے جن کی اولادوں کے دلوں میں آج تک غصہ ہے، ان کے دلوں میں کتنا غصہ رہا ہوگا علی سے؟ ٹھیک ہے، واضح ہے نا اتنی سی بات۔ تو یہ لوگ آئیں گے تلاش میں پیغمبر کی، اور جب دیکھیں گے پیغمبر نہیں ہیں اور علی علیہ السلام ہے تنہا، تو ایسے ہی چلے جائیں گے۔ عقل میں آتی ہے بات؟ جیسے رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ علی کو قتل کر دیں، تاکہ جب محمد ملیں گے یہ جو ان کا سب سے بڑا حمایتی ہے اس کو تو ختم کر ہی دو۔ عام نفسیات کا تقاضا یہ ہے، عام سچویشن یہ ہے، واضح ہے۔ یہ تھوڑی کہ وہ حضرت علی ان پہ ہنس دیں گے، مسکرا دیں گے اور وہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس دن کچھ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تاریخ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، نہیں۔ شب ہجرت پوری جنگ ہوئی ہے، یاد رکھیے۔ پہلی بار سن رہے ہیں جو لوگ، شاید آسانی سے ہضم نہ کر پائیں۔ شب ہجرت پوری جنگ ہوئی ہے، اور اس دن جو فن جنگ دکھایا ہے علی نے، وہ یہ فن ہے کہ بھئی انہوں نے رات کا ایک وقت مقرر کیا کہ اس وقت ہم حملہ کریں گے۔ رسول نکل کے گئے ہیں، حضرت علی کو ان سب آنے والوں کو فوراً واپس نہیں کرنا ہے تاکہ یہ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، انہیں مشغول رکھنا ہے اتنی دیر۔ یہ آ گئے ہیں نا، یہ دروازے پہ کھڑے ہیں ہمارے، اور رسول گئے ہیں۔ رسول جہاں تک جانا چاہتے ہیں پہنچ جائیں، تب تک یہ سب کے سب یہیں مشغول رہیں، جانے نہ پائیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اس دن جو علی نے فن حرب، فن جنگ دکھایا ہے، وہ یہ کہ خود کو بچایا بھی اور انہیں جانے بھی نہیں دیا۔ اتنی دیر تک شمشیر زنی ہوئی کہ پیغمبر اپنی منزل تک محفوظ پہنچ گئے۔ اتنا معاملہ تھوڑی تھا کہ وہ آئے، انہوں نے پوچھا محمد کہاں ہے، کہا محمد کو ہمارے سپرد کیا تھا، اور چلے گئے۔ اتنے شریف تھے کہ چلے جاتے، اتنے شریف تھے کہ چلے جاتے۔ جو محمد جیسے خلق عظیم کے دشمن ہوں، جو سرکار رسالت میں آپ کو قتل کرنے کے برے ارادے سے آئے ہوں، حضرت علی فرمائیں گے کہ تم نے ان کو میرے سپرد کیا تھا اور وہ چلے گئے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اتنے نفیس لوگ تھے، اتنے شریف لوگ تھے۔ کیسے شریف تھے تو وہ تو ان کی اولادوں کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے اب تک۔ کیسے شریف تھے۔ جنگ ہوئی اور بھرپور جنگ ہوئی، اور دیر تک امیر المومنین نے انہیں مشغول رکھا،
اور یہاں تک روایت میں ہے کہ بعض زخم آپ کو بھی لگے۔ اب سن لیجئے کہ ایک جگہ میں نے یہ روایت پڑھی تھی، آج پوری زندگی میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں، چونکہ میں بھی تو آپ لوگوں سے کچھ ڈرتا ہوں تھوڑا بہت۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے نا۔ بہت اچھا نعرہ لگایا آپ نے ماشاءاللہ۔ اس وقت یوں ہی کہہ دیا تھا ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں آپ سے، اس لیے کہا تھا کہ آپ لوگ ذرا سا چہرے پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل جائیں۔ تو ایک بار بہرحال میں نے پڑھا، اور اس کے بعد صاحب بڑے بڑے شاعر اور ادیب و خطیب اور سب آ گئے۔ مولا علی کی توہین کر دیا آپ نے۔ کیا توہین کی؟ کہ مولا علی کے لیے آپ نے کہہ دیا وہ زخمی ہو گئے تھے۔ کیسے ممکن ہے علی زخمی ہو جائیں؟ کیا تضاد ہے؟ 21 رمضان کو مولا زخمی نہیں ہوئے تھے؟ کیا جنگ احد میں مولا زخمی نہیں ہوئے تھے؟ کیا جنگ احد میں رسول اللہ زخمی نہیں ہوئے تھے؟ کیا ہمارے ائمہ امام حسین کیا زخم نہیں پہنچا انہیں؟ اس موقع کو آپ نے نہیں سنا ہے تو اس لیے آپ یقین نہیں کر رہے ہیں، بس آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ علی اطمینان سے سو گئے۔ سوئے تھے علی۔ علی کی نیند بھی تو تھوڑی سی نیند جنت خریدنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، تو پوری رات سونا شرط ہے؟ جس کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہو، اس کی 1 ساعت کی نیند جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ سوئے، بے شک سوئے، مگر جب حملہ آوروں نے حملہ کیا بیدار ہو گئے۔ جب بیدار ہو گئے تو پھر اپنا پورا فریضہ انجام دیا۔ صرف اپنی جان نہیں بچائی، رسول کی جان بھی بچائی، اور صرف سو کر نہیں بچائی، اتنی دیر دشمنوں کو مصروف رکھا کہ پیغمبر پورا راستہ طے کر کے اس جگہ پہنچ جائیں جہاں پہنچنا ہے، اس کے بعد یہ جو چاہے کریں، جہاں چاہے جائیں۔ جنگ کی، تلوار چلی، زخمی ہوئے، کہا یہ دوسرا امتحان تھا جو اللہ نے مجھ سے لیا تھا۔ ایک کے بعد ایک دیکھیے کیسا امتحان ہے، چھوٹا امتحان ہے یہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دوسرا امتحان تھا، اور کیسا سنگین امتحان تھا، اور کس فراست کے ساتھ، کس شجاعت کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ آپ نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ جنگ بھی کی، مصروف رکھا دشمن کو، اور اس طرح جنگ کی خود زخمی ہوئے، دوسرے بھی کچھ زخمی ہوئے، روایات میں ہے، مگر کسی ایک کو بھی مارا نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی قتل ہو جاتا تو علی کو وہ گرفتار کر کے اتنی بڑی تعداد میں اس کے قصاص میں قتل کرتے، ابھی علی کو خود باقی رہنا تھا۔ دیکھ رہے ہیں علی، وہ علی جو ایک ضربت میں ایک ایک کو ختم کر سکتے تھے، وہ برابر جنگ کر رہے ہیں، شمشیر زنی کر رہے ہیں، اور اس احتیاط سے کہ کوئی ان میں سے مرنے نہ پائے، کوئی ان میں سے جانے نہ پائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ حضرت علی کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ ظاہری اعتبار سے
کم سے کم 20 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال، بس اس سے زیادہ نہیں. اور زندگی کی گویا پہلی جنگ ہے، اور اس پہلی جنگ میں جنگ کے جتنے ہنر ہیں علی نے دکھا دیے. یہ فن ہوتا ہے نا، اور جنگ کے فنون کے ساتھ، ہر فن کے ساتھ شجاعت ظاہر ہوتی ہے. سامنے دشمن ہے، قدرت ہے بازو میں کہ ایک وار میں ختم کر دیں. غصے کو ضبط کرنا بھی شجاعت کا ایک مرحلہ ہے. طاقت ہے، جوش ہے، موقع ہے، ہتھیار ہے ہاتھ میں. ضبط کر رہے ہیں غصہ، شجاعت کی پہلی منزل. جنگ کریں، اس کے آنے والے وار کو روک رہے ہیں، شجاعت کی دوسری منزل. اس ہنر سے روک رہے ہیں کہ یہ تلوار چھٹک نہ جائے اس کی ہاتھ سے. اس ہنر سے روک رہے ہیں کہ یہ بھاگنے نہ پائے، واپس نہ جانے پائے، موجود رہے میدان میں. یعنی کس طرح سے جنگ کی ہوگی علی نے، اس کی تصویر سوائے کسی آسمانی صحیفے کے اور کوئی کھینچ نہیں سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سلام سلام سلامت رہو. شاید آج تک آپ نے یہ جنگ علی نہیں سنی ہوگی. جنگ بدر سے سب شروع کرتے ہیں نا. ہاں، شب ہجرت اور جنگ. اور کیسی جنگ! ایسی جنگ تو نہ روز بدر ہوئی، نہ روز خندق ہوئی، نہ روز خیبر ہوئی. یہ جنگ جو شب ہجرت ہوئی، یہ دوسرا امتحان تھا جو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں خود کہ یہ میرا امتحان تھا جو اللہ نے لیا حیات پیغمبر میں.